اور مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ تبلیغ کی محنت کی غلط سمجھ کی وجہ سے بہت سے دینداروں کے زندگی سے مطالعے کا شوق نکل گیا۔ سیدنا معاویہ کی الگ صلاحیتیں تھیں اور حضور نے ان کی صلاحیتوں کو زبردست طریقے سے استعمال کیا، اور پھر اسی طرح صدیق اکبر نے استعمال کیا۔ صوبے کے صوبے ان کی گورنری اور قیادت میں دے دیے۔ سیدنا عمر نے اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ یورپ والے بار بار حملہ کر رہے تھے، جن کو رومی کہتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ یورپ کی طاقت کی کمر توڑنے والے بلا مبالغہ سیدنا معاویہ تھے۔ عجیب طریقے کی ان کی حکمت عملیاں تھیں۔ رومن امپائر کا مقابلہ کیا انہوں نے، بڑی تفصیلات ہیں اس کی۔ ان کی اپنی عمارت کے دور میں عدالت کا اتنا شاندار نظام قائم ہوا، بے حد مثالی جوڈیشل سسٹم۔ کس طرح انہوں نے مقامی اور ضلعی اور علاقائی اقلیمی عدالتیں قائم کی، اور وہ سارے لوگ مقرر کیے جن کو حضرت عمر نے اپوائنٹ کیا تھا، انہی کو دوبارہ عہدوں پر بحال کیا گیا، انہی کو گورنر بنایا گیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ حضرت معاویہ کی مشینری اور عملے کے سارے لوگ، شاید 95-99% وہی لوگ تھے جن پر حضرت عمر کو بھروسہ تھا، وہی لوگ تھے جن پر سیدنا ابوبکر کو بھروسہ تھا، وہی لوگ تھے جن پر سیدنا عثمان کو بھروسہ تھا۔ تو آخر ان کے اوپر کسی طرح کا الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اگر انہوں نے کچھ نئے لوگ داخل کر دیے ہوتے اور سارے پرانوں کو ڈسمس کر دیا ہوتا تو کچھ شک شاید پیدا ہوتا۔ ابھی ذکر آیا سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کی جنگ کا۔ کاش کے لوگ پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، ایک شکایت کرنے کا مجھے حق دے دو۔ دنیا میں میرے مطالعے کے مطابق سب سے کم پڑھنے والی قوم مسلمان ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں پوچھتا کہ آپ میں سے کتنے لوگ کسی لائبریری کے ممبر ہیں۔ دین کا عجیب تصور ہے۔ وہ امت جس کی تربیت کا آغاز پڑھنے کے حکم سے ہوا تھا، وہی امت دنیا میں سب سے کم پڑھنے والی قوم ہے۔ یہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کا جھگڑا یہ باقاعدہ یہودی سازش کے ذریعے سے ہوا تھا۔ پورے ثبوت ہیں اس کے، نام تک آ گئے ہیں ان سازشیوں کے۔ علماء نے ہزاروں صفحات پر تحقیق کر کے کتابیں لکھ دی ہیں، لیکن مسلمانوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم کو نہیں پڑھنا۔ یہ کتابیں علماء کس کے لیے لکھ رہے ہیں؟ علماء تو سیدھے البدایہ والنہایہ پڑھتے ہیں، تاریخ ابن کثیر پڑھتے ہیں، مقدمہ ابن خلدون اور تاریخ ابن خلدون پڑھتے ہیں۔ علماء کو ان اردو میں تاریخ کی کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جو ہمارا دیندار مجمع ہے، سب سے کم پڑھنے والا وہ ہے۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ تبلیغ کی محنت کی غلط سمجھ کی وجہ سے بہت سے دینداروں کے زندگی سے مطالعے کا شوق نکل گیا۔ ساری تفصیلات موجود ہیں، کہاں سیدنا علی اور معاویہ کو لڑانے کی سازش ہوئی، رومن امپائر کا جو شکست کھا چکی تھی اور بھاگتا پھر رہا تھا رومی بزنطی بادشاہ۔ نہ جانے کتنی چیزیں میری ڈائری میں نوٹ ہیں، کہاں کہاں وہ بھاگا ہے اپنی فوج کو لے کر۔ حضرت معاویہ نے کس کس طرح اس کا تعاقب کیا ہے، سمندر میں تعاقب کیا، پہاڑوں میں تعاقب کیا، جنگلوں میں تعاقب کیا۔ یورپ کی اتنی بڑی فوج بری طرح شکست کھائی، اس کے بعد یہودیوں اور ایرانیوں نے مل کر، مجوسیوں نے مل کر، جس مجوسی طاقت نے سیدنا عمر کو شہید کیا تھا، انہوں نے یہودیوں کی مدد لے کر
مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، جیسے کہ آج بہت سی فسطائی طاقتیں ہمارے درمیان 24 گھنٹے پھوٹ ڈالنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ ایک بات اور غور کیجئے، کیا اہل بیت کی محبت کے لیے، کیا سیدنا علی کی محبت کے لیے، کیا سیدنا حسن اور حسین کی محبت کے لیے حضرت معاویہ سے بغض رکھنا ضروری ہے؟ عجیب و غریب تماشا ہے۔ یعنی ہمیں صحابہ اور اہل بیت میں سے ایک کو چننا ہوگا۔ عجیب و غریب جہالت ہے۔ سیدنا علی کی ذاتی زندگی کی فضیلت، میں لفظ بول رہا ہوں ذاتی زندگی، بہت انڈر لائن کیا جانے والا لفظ ہے۔ ان کی بزرگی ہر شعبے سے بالا تر ہے، لیکن مجھے کہنے دیجئے، سیدنا علی کی عظمتوں کے سامنے سر جھکائے کر میں کہتا ہوں کہ سیاسی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی جو صلاحیت اللہ نے سیدنا معاویہ کو دی تھی، وہ انہی کا نصیب تھا۔ ایک ہوتا ہے طریق ولایت، ایک ہوتا ہے طریق نبوت۔ طریق نبوت میں جامعیت زیادہ ہوتی ہے۔ طریق ولایت کے امام ساری دنیا مانتی ہے کہ سیدنا علی ہیں، لیکن امور مملکت کو سنبھالنا یہ الگ صلاحیت ہے۔ اور میں اس لیے یہ بات یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ علماء کی خدمت میں احترام کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے نمازیوں، عام مسلمانوں کو ایک ڈنڈے سے مت ہانکیے۔ جس کی جو صلاحیت ہے وہ ادھر اس صلاحیت کی قدر کیجئے۔